بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ اس پوری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو نزول سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ کے متعلق ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینار پر جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم یعنی سیڑھی لے آؤ، سیڑھی حاضر کر دی جائے گی۔ آپ اس کے ذریعے اتر کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور عرض کریں گے، یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، امامت تمہیں کرو، اسی لیے کہ تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہیں، اور اے امت محمدیہ، یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی بخشی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے عرض کریں گے، یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں ہی لکھا ہوا ہے اور میرا ہی ہاتھوں سے مقدر ہو چکا ہے۔ رات امن و امان سے بسر کر کے صبح امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے، میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گھمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے۔ مسلم شریف پر ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ وہیں خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچیں گے اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس فتح کی اطلاع دیں گے۔ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل نہ بھی کریں، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے ہی لکھا جا چکا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ آپ نے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا کہ اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہ ملے گی۔ صحیح مسلم، ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ بھی جائے گا
تو درخت اور پتھر کہے گا اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر غرگد کا درخت ان کو پناہ دے کر ان کے حالات چھپائے گا۔ ترمذی پر ہے کہ دجال کے شرکاء زمانہ 40 دن تک جاری رہے گا۔ ان دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک مہینے کے اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن میں 1 سال کے برابر ہوگا، اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ، ایک پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ شیخ محی الدین ابن عربی جو ارباب کشف و شہود محققین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے، آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا اور کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کے مسئلے کی روح سے اندازہ و تخمینہ سے نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، اور وہاں پہنچ کر یہ دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبریاں دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کو دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے، پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا، تمام روئے زمین امام مہدی علیہ السلام کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہوگی، ظلم و ناانصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا، تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال ابو داؤد کے مطابق، 8 سال حاکم کے مطابق یا 9 سال ترمذی کے مطابق ہوگی۔ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو 7 سال عیسائیوں کے فتنے کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگیں گے، اور 8واں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کو قبر میں اتاریں گے۔ اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے بڑے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ان کے شرعی ضابطوں اور مکمل نفاذ اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔